ملیحہ صاحبہ، آپ بھی مسلسل کہتی رہی کہ اسرائیل سے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا. اس نے کردار ادا کرنے کی بار بار کوشش بھی کی. اب وقت یہ ہے کہ گزشتہ سال کے آخر میں صدر ٹرمپ نے جب مارے لاگو میں اپنی رہائش گاہ پر دعوت دی نیتن یاہو کو، تو یہ کہا تھا کہ اگر نیتن یاہو کے علاوہ کوئی اور اسرائیل کی قیادت کر رہا ہوتا تو ممکن ہے کہ اسرائیل کا وجود نہ رہتا. مگر آج یہ صورتحال ہے کہ وہ نیتن یاہو کے بارے میں عجیب الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. خود رپورٹرز کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں ان سے گفتگو کی ہے، فرسٹریشن کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، ٹرمپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا. آپ نے ظاہر ایک بڑا طویل آپ کا کریئر ہے، جہاں آپ امریکہ میں وقت گزارا، یونائٹڈ نیشنز میں وقت گزارا، آپ نے خود دیکھا ہے اسرائیلی لابی کس طرح کام کرتی ہے. آپ کے لیے بھی انپریسیڈنٹڈ ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، ایک لحاظ سے تو انپریسیڈنٹڈ ہے، اور صرف اس لحاظ سے نہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں یا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے زیادہ اہم ہے کہ جتنے بھی پبلک اوپینین سرویز ہوئے ہیں امریکہ میں حال میں، ان سب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل ہی کریش کر گئی ہے. یعنی کہ اتنی لو اپروول ریٹنگ ہے اس کی، خاص طور پہ ینگ امریکنز میں، اور پھر کانگریس میں بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے رول پہ. تو یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی جو امپورٹنس ہے امریکہ کے لیے یا امریکن پبلک کے لیے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے اہم پہلو ہے اس سوال کا کہ اصل ٹیسٹ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتے جو صدر ٹرمپ دیتے رہتے ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ ہاٹ اینڈ کولڈ. اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. کیا وہ اسرائیل کو رین ان کر لیں گے؟ کیا اسرائیل پہ قابو پا لیں گے کہ اسرائیل جو اپنا اسپوائلرز رول پلے کرنا چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس کو روک پائے گا؟ آئی تھنک دیٹ از دا کی کوسچن. اور مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا کہ ظاہر اسرائیل ایک بڑا اتحادی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کردار ہی ختم ہو جائے گا، مگر اسرائیل میں نیتن یاہو جو اس جنگ کو اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کی اپروول ریٹنگز بہت کم تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس جنگ میں کامیابی ہو جس کی وجہ سے انہیں الیکشن میں مدد ملے. مگر اب اگر 92% خود اسرائیلی عوام سروے کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو فائدہ ہوا، ایران فاتح ٹھہرا، تو کم از کم نیتن یاہو کا سیاسی جو مستقبل ہے وہ مکمل خطرے میں پڑ گیا. ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ ہی از ان ٹربل. آئندہ جو انتخابات آ رہے ہیں ہی ول فیس اے ہیوج چیلنج. لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ اوپینین سروے میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں اگر لوگ ٹھہرا رہے ہیں کہ ایران گاٹ مور آؤٹ آف امریکہ، تو اس کو ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ امریکہ کو ٹھہرا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں پر ایک ٹرمپ کے خلاف بھی سینٹیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، the real test will be کہ یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں، خاص طور پہ جو ظاہر ہے لبنان کے حوالے سے ہے، جو کہ ایکسپلسٹ انڈرٹیکنگ ہے، اس میں کمٹمنٹ ہے اس میمورینڈم میں، کیا وہ امپلیمنٹ ہونے پائے گی؟ کیا اسرائیل ایک رکاوٹ بنے گا؟ وی ڈونٹ نو، بٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور یہ بتائے گا کہ جو 60 دن کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے کہ ایران کے اوپر سے پابندی ہٹ رہی ہیں، نیول بلاکیڈ ہٹ رہا ہے، وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے، جو کہ دہائیوں پرانی پابندیاں تھیں امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر، وہ ہٹائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے ایسٹس انفریز ہونا، صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم انفریز تو کر رہے ہیں مگر ان پیسوں سے وہ وہی چیزیں خریدیں گے جو کہ امریکہ میں بنتی ہیں. یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس سے ایران مستقبل میں بین الاقوامی اکانومی میں، مارکیٹس میں انٹیگریٹ ہو جائے، جو پچھلے 45-46 سال کا پاسٹ ہے اس سے ایک الگ ہمیں آگے بڑھتا نظر آئے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان تجارتی شراکت داری ہے، پھر دنیا کے ساتھ ایران کی تجارتی شراکت داری شروع ہو جائے. شاہزیب، یہ تو واقعی جو آپ نے بیان کیا ہے، جو سارے سٹیپس امریکہ اس وقت لے رہا ہے، اور واقعی جس حد تک ایران نے کنسیشنز سیکیور کیے ہیں اس MOU میں امریکہ سے، وہ واقعی ریئلی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے تو ایرانین اکانومی جو کہ بہت ہی اس وقت کمزور ہے، پھر جو ہیوی سینکشنز ان پہ رہے ہیں، پھر جو تیل نہ ایکسپورٹ کرنے کی پابندیاں لگی ہیں، ان ساری چیزوں سے ایران ول ایمرج مچ اسٹرانگر اکنامکلی، جیو اسٹریٹجکلی آلسو. یہ مت بھولیں کہ امریکہ نے جو کوشش کی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی بیٹل گراؤنڈ پہ اور مذاکرات میں، وہ نہیں کر پایا. سو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایران ایمرجز فرام دا وار اسٹرانگر
and a major player in the Middle East as well as globally. اور ملک صاحب ایران کے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ پراکسیز کی صورت میں تو ہمیں نظر آتے تھے اختلافات بھی، اور یا پھر آمنے سامنے آنا، جنگ کی صورت میں آمنے سامنے آنا، چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو. مگر اس جنگ کے نتیجے میں پہلی دفعہ وہ ہوا جس کا خطرہ تو شاید محسوس کیا جاتا تھا مگر عملی طور پر دیکھا نہیں گیا تھا، کہ ایران نے بھی حملے کیے متحدہ عرب امارات پر، سعودی عرب پر، کویت پر، بحرین پر، ایران پر بھی حملے ہوئے. یہ ایک جو نیا تھریش ہولڈ کراس ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی اگر ایران اور امریکہ نارملائز ہو جاتا ہے، یا یہاں سے بھی آگے اختلافات ہی رہیں گے، معاملات اسٹیبل نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں چیلنجز تو رہیں گے. یہ خطہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے اس جنگ کے بعد. یہ خطہ وہ نہیں ہے جو جنگ سے پہلے تھا. ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے، اور اس میں جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ بھی شفٹ کر چکے ہیں. ایک تو امریکہ کی ڈومیننس جو ہے وہ بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمینش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ یہاں سے ڈس انگیج کرتا ہے یا انگیج رہتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے فیوچر پہ. جہاں تک ایران کے تعلقات ہیں فرام گلف ود گلف کنٹریز، میں سمجھتی ہوں کہ گلف کنٹریز پہ بھی یہ اب ہوگا کہ وہ کسی طرح سے ایران سے تعلقات اپنے بہتر کریں. دیکھیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تو آپ کو یاد ہوگا شاہزید کہ راپروشما تو ہو گیا تھا جنگ سے پہلے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے میڈیٹ کیا تھا. تو ویسے ہی جو ڈائریکشن تھی وہ تو اس طرف جاری تھی کہ ایک گرینڈ راپروشما جو دو بڑے ملک ہیں مشرق وسطیٰ کے، سعودی عربیہ اور ایران، ان کے درمیان تو ہو رہی تھی. لیکن کچھ ممالک جو ہیں جن کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کے بہت قریب رہے، یعنی کہ یو اے ای ان پرٹیکولر، ظاہر ہے ان کے ساتھ کمپلیکس فیوچر ہے آف دا ریلیشن شپ ود ایران. لیکن آئی تھنک دی ریجنل کنٹریز ول ہیو ٹو سی کہ وہ کس طرح سے اکوموڈیشن سیک کرتے ہیں ود ایران، بیکاز ایز آئی سیڈ ایران ول ایمرج ایز اے اسٹرانگ ریجنل پاور. اور ایران کے اپنے اندر یہ بتائے گا کہ ہمیں نظر آیا کہ جو سیاسی قیادت ہے انہیں اسٹرگل کرنا پڑا ایران کے اندر بھی. وہاں پر سوشل میڈیا پر، وہاں کے میڈیا پر ان پر تنقید ہوتی تھی جب بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مذاکرات میں امن کا راستہ نکالا جائے. آخر میں خود خامنائی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ نہیں سمجھتے تھے، مگر بہرحال ان کو سیاسی قیادت نے کنونس کیا ہے سارے کے سارے معاملے پر. جب ایران اگر اسٹرانگ ابھرتا ہے اس سارے معاملے میں تو جو ہارڈ لائن ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں یا پھر سیاسی قیادت مضبوط ہوئی ہے؟ آگے کا پاتھ کنفرنٹیشنل ہوگا یا پھر اکانومی پر فوکس کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے ود ان ایران؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہارڈ لائنرز ہیو بین اسٹرینتھنڈ. جو امریکہ نے ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی اپنائی جس سے کہ انہوں نے اتنے ایرانین لیڈرز کو شہید کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو گئے ایران کے انٹرنل ڈائنامکس میں. سو وہ تو تبدیل نہیں ہوگی، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ ایران گاٹ دا اپر ہینڈ ان دا ملٹری کانفلکٹ. تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو ول بیکم اسٹرانگر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فوکس اکنامک ریوائول پہ، اکنامک اسٹرینتھننگ پہ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن اب ذرا قبل از وقت ہے کہنا کہ ایگزیکٹ پاور ڈائنامکس کس طرف شفٹ کریں گے ایران کے انٹرنل پالیٹکس میں. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی ان کی جو گینز ہیں ایران کی وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں آخر آ کے تو پھر عوام کو بھی تو خوش رکھنا ہے. سو ویسے تو بہت ہی یکجہتی کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ڈسپلے ہوا، لیکن ٹو مینٹین نیشنل یونٹی ظاہر ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، جو لوگوں کے نیڈز ہیں، وہ بھی تو پھر ایرانین جو گورنمنٹ ہے دے ول ہیو ٹو میٹ دوز ڈیمانڈز. اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کا جو کردار ہے، اور ظاہر آسان نہیں تھا، آئیڈیلی تو وزیر اعظم مودی کے لیے بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی، ان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، مگر وہ ایک طرف رہے. اب خود انڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نیتن یاہو کے غلط وقت پر قریب گئے، اسرائیل کا دورہ غلط وقت پر کیا، پاکستان کو موقع ملا. مگر پاکستان نے جس طریقے سے میڈیٹ کیا کہ ایران بھی خوش، امریکہ بھی خوش، یورپین ممالک بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، سعودی عرب، قطر جیسے ممالک بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. کس طرح دیکھتی ہیں یہ رول؟ دیکھیں ایک تو ریمارکیبل رول تھا اس میں، تو میرا خیال ہے کوئی دو
ویوز نہیں ہو سکتے. بھارت کی طرف سے جو مرضی وہ کہتے پھریں, لیکن پاکستان کی لیڈرشپ نے, پرٹیکولرلی اس کی ملٹری لیڈرشپ نے, جس اسکل, ڈپلومیٹک اسکل کا مظاہرہ کیا ہے, اینڈ ٹو مینٹین دا کانفیڈنس آف بوتھ سائڈس. ایک تو یہ نا کہ آپ شروع میں ایک میڈیٹر بن جاتے ہیں, پھر آپ دونوں طرف جو کہ جنگ میں تھے, آئی مین دے ور ایٹ وار, ٹو مینٹین دیٹ کانفیڈنس. اور پھر اگر آپ فیوچر بھی دیکھیں, اس وقت صرف پاکستان کا میڈیشن کا رول اب نہیں رہے گا. میڈیشن کے علاوہ پاکستان ناؤ از پارٹ آف دی ویریس کمیٹیز دیٹ ہیو بین سیٹ اپ, جو کہ میمورینڈم کی امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار ہیں. سو ان پہ پاکستان کا جو رول ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا جو اس نے ابھی تک پلے کیا ہے. اٹ از پارٹ ناؤ آف آل دی آرکیٹیکچر آف دی امپلیمنٹیشن آف دا MOU. اور رسکی تھا جس کا ڈیویڈنڈ پاکستان کو ملا, ٹرمپ جیسی شخصیت جن کا کچھ نہیں پتا, پھر ایران وہاں پر سیاسی قیادت کے اوپر دباؤ, ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا تھا. رسکی بھی تھا. ہاں, رسک تو ہمیشہ ہوتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا, نو رسک نو گین. تو پاکستان پلیڈ اٹ ویری ویل. اپنی پوزیشن کو پاکستان نے ایلیویٹ کیا, اور پاکستان کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوا, گلوبل ریپوٹیشن میں. So no doubt about it کہ it was a very skillful effort, diplomatic effort.